صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد. ابھی فکر دہلوی صاحب ہم نوا اپنے مخصوص انداز میں سوزخانی کے فریضہ انجام دے رہے تھے. ان کے ساتھ ہمارے اوصاف بھائی اور تاجدار میاں بازو کے شکل میں ان کا ساتھ دے رہے تھے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اوصاف بھائی آپ کو خاص طور سے دیکھ کر, جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مرثیہ خانوں کے ساتھ آپ بازو کی حیثیت سے اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں, تو دل سے بڑی دعائیں نکلتی ہیں کہ خدا کرے ہماری قوم میں اتنا جذبہ سب میں ہو کہ ایک دوسرے کی بازو بن جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. بہت دل سے دعائیں نکل لیتے ہیں. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ خمسہ مجالس کا سلسلہ جو 26 ستمبر سے جس کا آغاز ہوا اور آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس. پہلی مجلس بھی تحت الاسخانی مرثیے کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی, اور یہ آخری مجلس میں بھی آپ ایک مرثیہ سماعت فرمائیں گے. لاکھ ڈھونڈا کوئی شبیر سا کردار ملے, لاکھ ڈھونڈا کوئی شبیر سا کردار ملے, نہ ملا ہم تو مورخ سے کئی بار ملے, نہ ملا ہم تو مورخ سے کئی بار ملے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, محمد علی صاحب افتخار عارف کہتے ہیں کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا, مگر تم حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. دو تین شعر اپنے بھی مجھے یاد آ گئے اس وقت. دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب پروفیسر کلیم اصغر صاحب موجود ہیں, جی چاہ رہا ہے کچھ شعر میں اور پڑھ دوں تاکہ وہ جو لوگ اور اندر آ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں, تاکہ پھر اس کے بعد آپ مرثیہ سماعت فرمائیں کہ ہمیں ظالم نے پہچانا نہیں ہے. پوری قوم کی طرف سے یہ مطلب خاص طور سے دیکھیں, ہمیں ظالم نے, فکر صاحب ہمیں ظالم نے پہچانا, رئیس بھائی ہمیں ظالم نے پہچانا نہیں ہے, ہمیں ظالم نے پہچانا نہیں ہے, ہمارا کام تڑپانا نہیں ہے. وسیع صاحب ہمیں ظالم نے پہچانا نہیں ہے, ہمارا کام تڑپانا نہیں ہے, ہمارا کام تڑپانا نہیں ہے. یہ شعر بھی دیکھیں, اس کا شاید کینوس وسیع ہے, دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو اس خاکسار کا یہ شعر کہ ہمیں ظالم نے پہچانا نہیں ہے, ہمارا کام تڑپانا نہیں ہے, چمن میں پھول ایسے کھل رہے ہیں. دیکھیے گا چمن میں پھول ایسے چمن میں پھول ایسے کھل رہے ہیں کہ جیسے ان کو مرجھانا نہیں ہے. چمن میں پھول ایسے کھل رہے ہیں, ایسے کھل رہے ہیں کہ جیسے ان کو مرجھانا نہیں ہے, کہ جیسے ان کو مرجھانا نہیں ہے. میرا جی چاہ رہا ہے شعر بھی آپ کو ایسے ہی سناؤں جیسے کہ آپ نے تبھی تقریر سماعت فرمائی پچھلے 3 مجالس میں. چمن میں پھول ایسے کھل رہے ہیں کہ جیسے ان کو مرجھانا نہیں ہے, یہ سوچیں کس طرح اس کو تراشیں, یہ سوچیں کس طرح اس کو تراشیں, کسی پتھر سے گھبرانا نہیں ہے. یہ سوچیں کس طرح اس کو تراشیں, کسی پتھر سے گھبرانا نہیں ہے, کسی پتھر سے گھبرانا نہیں ہے. موت کو ہرایا ہے, ظلم کو تھکایا ہے, موت کو ہرایا ہے, ظلم کو تھکایا ہے. صبر کا کہیں ایسا امتحان نہیں ملتا, صبر کا کہیں ایسا امتحان نہیں ملتا. اور یوں یزید کو شہ نے
دہر سے مٹایا ہے، قبر کا بھی اب اس کی کچھ نشان نہیں ملتا، قبر کا بھی اب اس کی کچھ نشان نہیں ملتا، قبر کا بھی اب اس کی کچھ نشان نہیں ملتا۔ حضرات آپ نے دیکھا پچھلی 4 دن میں ایک مرثیہ سماعت فرمایا، اس کے بعد یہ 3 تقریر جو بالکل ایک الگ نوعیت کی تقریریں تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید آپ بھی میری اس بات میں تائید کریں گے۔ دیکھا آپ نے پہلی تقریر بزنس کے حوالے سے آپ نے علی نقوی صاحب کی سماعت فرمائی، اور اس کے بعد ذائقہ، اور پھر حجاب۔ یہ تینوں موضوع ہی ایسے تھے کہ انسان موضوع سننے کے بعد خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ میں کسی بھی طرح سے اس تقریر کو سننے کا موقع ملے، اور تینوں تقریر بہت شاندار علی نقوی صاحب نے خطاب فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، کیونکہ وہ پیشے ور ذاکر نہیں ہیں۔ دیکھیں وہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ تو سب آپ کو علم ہے، کتنا ہنگامہ کرنا ہے، کتنا شور مچانا ہے، کتنا کامیابی، وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے کہ ممبر سے کچھ لے کر جائے انسان، کامیابی یہی ہے۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ یہاں پر جو کچھ حوصلہ افزائی آپ ان کی کر رہے تھے اور داد و تحسین سے نواز رہے تھے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب باہر چند لوگ اس مجلس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوں، اور اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد آج جمعے کی نماز میں جب ہم کچھ لوگ ملے تو کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا کیا بیان انہوں نے کیا ہے، تو دیکھیں یہ ہے۔ اور اگر ایام عزا کا اب یہ آخری دور ہے اس سال کا، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس سال پوری طرح سے عزاداری، کھل کے عزاداری کی ہے، مولا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائیں، تو دیکھیں اس کا سلسلہ یہ آخری دور ہے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اس دور میں کہ ہم نے اس عزاداری کے ان ایام میں کیا حاصل کیا ہے۔ اور ہمیں یقیناً یہ بہت بڑا ایک ہمیں یونیورسٹی ملی ہوئی ہے جو ہر سال ہمیں اس میں نہ کوئی عمر کی قید ہے، چھوٹے بچے سے لے کر جوان اور بوڑھے بزرگ سب ہوتے ہیں، اور سب مل کر اس میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ہمیں ذکر آل رسول کے حوالے سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے جدید مرثیہ سماعت فرمایا پروفیسر کلیم اصغر صاحب سے، اسی باب العلم میں کتنا عمدہ طریقے سے انہوں نے وہ مرثیہ پیش کیا۔ آپ سماعت فرمائیں گے 110 سال پرانا ایک مرثیہ۔ ڈاکٹر صاحب میں بتاتا چلوں، یہ نوجوان جو خاص طور سے بیٹھے ہیں، کیونکہ تحت العصر خوانی کے فن سے بہت سارے لوگ آشنا اب نہیں رہے ہیں، خاص طور سے وہ چھوٹی جو بچے نظر آ رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں، بس اب بہت جلد میں ان سے درخواست کروں گا کہ تحت العصر خوانی کا فن اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم شکر ہے خدا کا کہ جو چیز وابستہ ہو گئی اس ممبر سے یا اس تخت سے، اس کو مٹنا نہیں ہے، وہ پھر ابھرتی آئے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس انداز سے آپ کو تحت العصر خوانی میں مرثیہ سننے کو ملا۔ اور علی نقوی صاحب کے دادا علامہ قمر سرسوی صاحب، وہ خود ہی ایک اچھے شاعر کے ساتھ بہت اچھے تحت العصر خواں تھے، آج وہ فن ان کے پوتے تک نبھا رہے ہیں اور اتنے خوبصورت انداز سے۔ دیکھیں تحت العصر خوانی فن، اس میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر خصوصی طور سے جو اس دور میں مرثیے کہے گئے، اس میں شہادت امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا کا وہ منظر اس مرثیے میں نظم کیا جاتا تھا، اور جدید مرثیے میں تھوڑا سا اس مقصد شہادت کو بھی بیان کیا جانے لگا، وہ چیز الگ ہو گئی، اسے تو سادگی سے ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ مرثیے جو پڑھے جاتے تھے تو اسے اس انداز سے ہی پڑھا جاتا تھا کہ شاعر نے جس انداز سے اسے کہا ہے، یعنی اگر جنگ کے مناظر ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے ممبر سے کہ وہ کس انداز سے شاعر نے اگر کہا ہے تو تحت العصر خواں کس طرح سے پڑھ رہا ہے۔ یہ آپ سماعت فرمائیں گے سید علی نقوی صاحب سے۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ ان کے حضور پہنچتا ہوں اب، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کا یہ مرثیہ پیش کریں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ من السمیع العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و خاتم النبیین محبوب مالک مغرب و مشرقین جد الحسن والحسین سیدنا نبینا شفیعنا مولانا ابوالقاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَعَلَىٰ غَاصِبِهِمْ وَعَلَىٰ مُنكِرِهِمْ وَعَلَىٰ قَتْلَتِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین المنی و انا من الحسین صلوات بھیجیے محمد عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے شروعات آغاز اس لیے کی، آج کا مرثیہ جو انشاءاللہ موقع ملے گا آپ کے سامنے پیش کرنے کا، وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حال سے ہے، اور حسین کے غم میں یہ ایک وہ منزل ہے جہاں ایک بزرگ باپ اپنے جوان فرزند کا لاشا اٹھا۔ بات کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے آج اس مجلس میں کہ ہماری دادی مرحوم کنیز زہرا بنت سید ناظم حسین کی روح کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ۔ کنیز زہرا بنت سید ناظم حسین دادی مرحومہ اور دادا مرحوم کے جو آپ لوگوں نے ان کے لیے سورہ فاتحہ سے جو ان کے لیے بھیجا، ان کی روح کے لیے اس کو اس طریقے سے رکھا تھا کہ جن دنوں میں یہ تحت لفظ کی مجلسیں ہوں اس میں ان کے لیے۔ عزیزان گرامی، اس مرثیے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، وقت میں تاخیر ہو چکی ہے اور مگر پھر بھی ایک گزارش ہے۔ اصل میں کل کی مجلس کے بعد کچھ ایک دو باتیں سامنے آئی تھیں جو لوگوں نے کچھ ذکر کیا، تو ہمیں معلوم ہے ہمارے کچھ بزرگوار یہاں پہ ہیں، ان کے وقت سے سونے کا ان کی عادت ہے، اور ہمارے تاخیر کی وجہ سے جو ہے ان کا وہ شیڈیول تھوڑا ہو رہا ہے، مگر آپ کی اجازت ہو صرف 10 منٹ کچھ ان دو تین چیزیں جو کل کے حجاب کے موضوع سے بات چل رہی تھی اس کے لیے مرتبہ صلوات بھیجیے محمد آج کل کرناٹک کے کورٹ میں ایک بہت ہی دلچسپ سا کیس آیا ہوا ہے۔ ایک زوجہ نے اپنے شوہر کے اوپر کیس کیا ہے کہ اس نے کیس دائر کیا کہ ان کو اس بات سے اعتراض ہے کہ میرے کچھ تعلقات میرے پڑوسی کے ساتھ ہیں اور ان کو اعتراض ہے حقیقتاً۔ تو جج نے ایک بار کہا کہ آپ نے شاید غلط دائر کر دیا ہے، آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میرے تعلقات ہیں اور کیس یہ ہے کہ ان کو مجھ پہ اعتراض ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یعنی کہ شوہر کو اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں رہ جا رہا ہے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے وہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر شوہر کے پاس ذمہ داری ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی ہیں، یہی اسلام کا نظام ہے کہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز۔
اگر یہ پردہ ہٹتا ہے، بے پردگیاں ہوتی ہیں، تو دنیا کس طریقے سے کہاں پہنچ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ خیر، اسی سلسلے سے ایک بات ایک الگ رنگ سے اگر دیکھیں کہ ہم آپ فرش ازا پہ آنے والے جن کو موقع نہیں بھی مل پا رہا ہے، مولائے متقیان کے ماننے والے شیعان علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ دل و جان سے چاہنے والے یہ جانتے ہیں کہ غدیر میں اعلان ہوا تھا۔ سب جانتے ہیں، جو نہیں بھی مانتے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں غدیر میں اعلان ہوا تھا۔ غدیر میں اعلان ہوا، وہ آخری حج تھا، رسول اللہ کا آخری حج تھا، اعلان کیا، سب کے سامنے اعلان کیا۔ مگر اس کے بعد ایک مرتبہ کچھ ہی وقفہ گزرا تھا، سال بھی نہیں گزرا تھا کہ لوگوں نے بھلا دیا۔ کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ پتہ تھا، انہیں سنا تھا، دیکھا تھا، جانا تھا، پہچانا تھا، مانا تھا، مگر بھلا دیا۔ ان کے بعد پہلے میں بن جاؤں، دوسرے میں بن جاؤں، تیسرے میں بن جاؤں، وہ جو ان کی حد تھی، چاہت تھی، ذائقہ اور لالچ جو بھی کہیے، خود کو دکھانے کی، خود کچھ ہو جانے کی۔ دیکھیے، جب ذائقہ اپنے حد سے آگے بڑھ گیا، لالچ اپنے حد سے آگے بڑھ گئی، تو اس نے کون سا کس کا حق مار لیا، وہاں روک نہیں پائے خود کو، یعنی کہ کچھ ہی دنوں میں خود بھلا دیا۔ اسی بات پہ اگر کریں کہ اصل میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بس صرف اور صرف انسانی نفس کی ایک ہلکی سی کمزوری، انسانی فطرت ہے کہ اپنے کو کچھ دکھانے کے لیے، کچھ پانے کے لیے، کچھ دیکھنے کے لیے بھلا دیتا ہے۔ تو بس اس کمزوری کا مظاہرہ تھا، انسانی نفس کی کمزوری تھی، بھلا دیا۔ انہوں نے تب بھلا دیا، 1400 سال پہلے بھلا دیا، ہم آج بھی کہتے رہتے ہیں کہ بھلا دیا۔ عزیزان گرامی، بات دیکھنے کی تب ہوگی جب اب ماہ ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، 2 ہفتے کے اندر شیعان علی کے معاشرے میں شادیوں کا موسم آئے گا، اور تب دیکھیں کون کون یاد رکھے گا کہ سر کو ڈھکنا ہے، اور تب دیکھیں کون کون یاد رکھے گا کہ نظروں کو نیچے رکھنا ہے۔ جب لڑکے جانے لگیں گے لڑکیوں میں، کہہ رہے اپنے گھر کے ہیں سب آ جاؤ۔ جب لڑکیاں آنے لگیں گی، کہہ رہے بس دیکھ کے آ رہے ہیں دولہا کو۔ عزیزان گرامی، یہاں یہ وہ موقع ہوں گے جہاں جو بزرگوار ہیں ان کی جو قوت ہے، اس کی ضرورت ابھی جلد ہی قوم کو پڑنے والی ہے۔ آپ اپنے گھروں کے بزرگوار ہیں، آپ سرپرست ہیں، جہاں لگ رہا ہو یہ ہو رہا ہے، بس روک دیجئے، بس روک دیجئے۔ یہ مکس گیدرنگ، یوں تو ہر سال محرم میں ہم لوگ غم حسین کو تازہ کرتے ہیں، دلوں میں تازہ ہوتا ہے، مقصد حسین دیکھتے ہیں، مگر جہاں ربیع اول شادیاں آئیں، وہ پورا سر پہ سے سب کچھ غائب، تمام بیوٹی پارلر اور حسنہ سجنا سورنا اور دکھانا، اور آپس میں خوب مل جل کے باتیں ہونا۔ ایک ہاتھ سے کل تالی نہیں بج پا رہی تھی، آگے بھی نہیں بج پائے گی۔ یہ صرف اور صرف دیکھیے، وہاں اتنوں نے سنا تھا، سمجھا تھا اور بھلا دیا تھا۔ یہاں بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں سن رہے ہیں، فرق کچھ ہی مہینوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں بھی غدیر کے اصلی ماننے والے کچھ چند ہی تھے، اور یہاں بھی شاید اگلے 2 ہفتوں میں پتہ چل جائے کہ چند ہی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ بس ایک یہ پہلو آپ کے سامنے سے عرض کرنا تھا۔ ایک اور پہلو کی بات آئی تھی کہ کینیڈا میں حجاب کے اوپر بین لگ گیا ہے، فرانس میں حجاب کے اوپر بین لگ گیا ہے۔ اس کے اوپر بس 2 جملے کہ وہ بین کیوں لگا رہی ہیں، یہ جو ممالک ہیں، یہ جو کنٹریز ہیں، یہ بین حجاب پہ کیوں لگا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ان کو مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے،
پہلے نہیں لگاتے تھے. کوئی مسلمانوں سے ان سے نفرت نہیں ہے. دہشت گردوں نے جنہوں نے اسلام کو امن کا جامع نہ دے کے ایک ایسا رنگ دے دیا ہے دنیا میں. جگہ جگہ آئیسس کہیے, چاہے القاعدہ کہیے, چاہے ڈفرینٹ طریقے کے جو تمام یہ جو آتنکوادی سنگھٹن کہیے, کچھ بھی کہیے, خود کو جا کے بلاسٹ کر لینا. ہوا یہ ہے کہ لوگ ڈرنے لگے ہیں. رنگ ایسا دے دیا ہے کہ یہ اسلامسٹ ریجڈ ایکسٹریمسٹ ہیں, ان سے لوگ ڈرنے لگے ہیں. کیس ان کے ہاں جو ان کے کورٹ میں جو گیا وہ سمپل سا گیا کہ لوگ جب برقعے والی عورتوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس معاشرے کے ہوں گے کہ جس معاشرے سے آئیسس اور طالبان اور القاعدہ ہے, اور لوگوں کو ڈر لگتا ہے. لوگوں کو ڈر لگتا ہے. اس لیے یہ بات یہ نہیں کہ آپ سر نہ ڈھکیں, ان کا پورا لائن یہ ہے کہ آپ کا برقع پہننا ریلیجن کا ایکسٹریمزم شو کرتا ہے جو کہ ڈراتا ہے لوگوں کو. لوگ ڈرنے لگے ہیں. سر ڈھکنے سے مسلمان ان دیشوں میں اپنے عورتوں کے لیے کیس نہیں بچا پایا کہ نہیں ہمارے شرع میں ہے بچا لو, مگر سرداروں نے بچا لیا. بس یہ بات مرثیہ شروع کرنے والے ہیں, مگر سرداروں نے بچا لیا. کیوں کر بچا لیا؟ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں صاف بیان ہے, غریبی انسان کے آرگیومنٹ کو کمزور کر دیتی ہے. بزنس میں ہے ہی نہیں, رزق کے 90% میں ہے ہی نہیں. آرگیومنٹ رکھیں تو کس وزن پہ رکھیں؟ وہ بچا لے گئے, امریکہ میں بھی بچا لے گئے, فرانس میں بھی بچا لے گئے, کینیڈا میں بھی بچا لے گئے. تو عزیزان گرامی, نوجوانوں, ساتھیوں, بچوں, بہت سمپل سا میسج ہے. اگر اپنے گھروں کی, اپنی بہن, اپنی ماں, اپنی خواتینوں کی, اپنے گھروں کی عورتوں کے سروں پر چادر کو قائم رکھنا چاہتے ہو, محفوظ رکھنا چاہتے ہو, تو تجارت میں آ جاؤ. صلوات بھیجیے محمد وآلہ. یا بہت سامنے کی بات ہے. آپ 2 دن میں آپ نہیں روک پائیں گے, 2 سال میں نہیں روک پائیں گے, مگر ایک جنریشن انف ہوتی ہے. تھوڑا سا فرق, تھوڑا سا ایک جنریشن. کینیڈا میں نہ ہم رہ رہے ہیں نہ آپ رہ رہے ہیں, مگر 20 سال بعد اگر یہاں بین لگنے لگا تب کیا کریں گے آپ؟ کیسے روک لیں گے؟ طاقت ہونا چاہیے. جہاں رزق مل رہا ہے, جہاں رسول اللہ نے کہا ہے وہاں چلو, اللہ مدد کرے گا. آگے بڑھو, طاقت بناؤ. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. شکریہ عزیزان گرامی. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, بس آپ کا تہہ دل سے بہت 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 شکریہ. ہم پڑھتے رہے اپنے ناقص دماغ سے, اپنی غلطیاں کرتے رہے. ان 3-4 دنوں میں جو موقع مل پایا, جو پڑھ پائے, جہاں غلطیاں کی ہوں معاف کر دیجیے گا. جو باتیں کر پائے نوجوانوں سے, ساتھیوں سے, وہ کر پائے. بزرگوں کی طاقت کی اب ہمیں قوم کو ابھی کچھ دنوں میں ضرورت پڑنے والی ہے. دل بس یہ تھا کہ اب یہ آخری کچھ, شاید اس بار آخری موقع مل رہا ہے, پتہ نہیں آگے کب ملے, کیونکہ حیدرآباد کے لیے روانی ہونے والی ہے, پتہ نہیں دوبارہ کب موقع ملے. تو اس بار جو کچھ ذکر کر سکیں, گفتگو کر سکیں کر لیں. کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کر دیجیے گا. دعا بس یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں محنت قبول ہو گئی ہو, آپ کی ہو گئی ہو, ہماری ہو گئی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ مرثیہ
تحت لفظ میں مرثیہ، رن میں یوں بحر وغا اکبر محرو پہنچے، جس کا یہ پہلا مصرع ہے. یہ تقریباً 110 سال پرانا مرثیہ ہے. اس مرثیے کی ایک خاص بات، خاص لگاؤ بھی ہے ہم کو اس سے، کیونکہ ہمارے پردادا سید کربلائی حسین اثر صاحب نے اس کو لکھا تھا. یہ ان کا لکھا ہوا مرثیہ ہے. مرثیے میں 100, 150, 200, 250 بند ہوا کرتے ہیں. اس زمانے میں 4, 5 گھنٹے کی مجلسیں ہوا کرتی تھی اور لمبے مرثیے ہوا کرتے تھے، ایپک پوئمز جن کو کہیں بچوں کے لیے. مگر ان میں سے جیسے جیسے وقت گھٹتا رہا، جیسے جیسے یہ ہوتا رہا کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس سے چھوٹی مجلس سے ہونا ہے، تو مرثیوں میں سے چند بند کھینچ کے ایک شکل تیار کی جاتی تھی. ایک ہی مرثیے میں سے الگ الگ طرح کی شکل نکل سکتی ہے، اور یہ فن ہونا بھی بڑے کمال کی چیز ہوتی تھی کہ کس کے ساتھ کیا رکھا جائے کہ ربط بنا رہے. آج جو آپ کے سامنے شکل پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے دادا مرحوم کی تیار کی ہوئی ہے، یعنی کہ ہمارے پر دادا کا لکھا ہوا ہے، ہمارے دادا مرحوم کی تیار کی ہوئی یہ شکل ہے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارے والد گرامی نے ہم کو سکھایا ہے، یہاں تشریف فرما ہے. ہماری آپ کے سامنے بس یہ تھوڑی سی اس کے اوپر محنت ہوگی. تو یعنی کہ خانوادے کی 4 پشتیں آپ کے سامنے حاضر ہیں. صلوات بھیجیے محمد وآلہ. تقریباً 45 منٹ کی بس آپ کی یہاں سے زحمت ہوگی. بہت طویل، بہت طویل، بہت لمبا مرثیہ نہیں ہے. رن میں یوں بحر وغا اکبر محرو پہنچے، جیسے گلزار سے اڑ کر کہیں خوشبو پہنچے. دشت میں آپ نہ پہنچے، نہ لبے جو پہنچے. تھے جہاں جم جوانان جفا جو پہنچے. رن میں یوں بحر وغا اکبر محرو پہنچے، جیسے گلزار سے اڑ کر کہیں خوشبو پہنچے. اور دشت میں آپ نہ پہنچے، نہ لبے جو پہنچے. اور تھے جہاں جم جوانان جفا جو پہنچے. اور دور سے رخ کی جو تنویر نظر آنے لگی، نور میں نور کی تصویر نظر آنے لگی. نور میں نور کی تصویر نظر آنے لگی. روشنی ہو گئی میدان میں جو اکبر آئے. بڑھ کے لشکر سے پائے دید ستمگر آئے. دیکھ کے جلوہ تحیر میں بداختر آئے. بچوں کے لیے تحیر مطلب حیرت. دیکھ کے جلوہ تحیر میں بداختر آئے. بولے جنت سے جواں ہو کے پیغمبر آئے. جنت سے جواں ہو کے پیغمبر آئے. مصلحت اس میں خدا جانے خدا کی کیا ہو. کیا عجب پھر جو ہدایت کے لیے بھیجا ہو. محو نظارہ تھے اس فوج میں، سب دشمنے بھی. محو نظارہ تھے اس فوج میں، سب دشمنے دی. آگے لشکر سے بڑھا چند قدم شمر لائیں.
عرض کی آپ پیغمبر ہیں نہیں کس کو یقین، اور آپ کے تابع فرما ہیں سب افلاک و زمین، اور آپ سا خلق میں پیدا کوئی بندہ نہ ہوا، مردہ دنیا میں دوبارہ کوئی زندہ ہوا، مردہ دنیا میں دوبارہ کوئی زندہ نہ ہوا۔ آ کے غصے میں کہا دور ہو او ناہنجار، امتیاز اتنا نہیں، دیکھ تو او بد کردار، علی اکبر ہوں میں، ہم شکل رسول مختار، جس کے دادا کے لیے چرخ سے اتری تلوار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جس کے دادا جس کے دادا کے لیے چرخ سے اتری تلوار، اور اپنے بابا کو امام ازلی کہتے ہیں، خلق میں جن کو حسین ابن علی، خلق میں جن کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ راہ پہ اب بھی جو آؤ، راہ پہ اب بھی جو آؤ، تمہیں مہلت دے دیں، مرتے ہو زر پہ تو کونین کی دولت دے دیں، رشک ہو جس پہ فرشتوں کو وہ عزت دے دیں، ارے اور کیا چاہتے ہو اب تمہیں جنت دے دیں، اور کیا چاہتے ہو اب تمہیں جنت دے دیں، اور حق سے مل جائے گا جو شاہ خدا تک پہنچا، یہی معراج ہے بندہ جو خدا تک پہنچا، یہی معراج ہے بندہ جو خدا تک پہنچا۔ سن کے یہ پچھلے قدم فوج میں بھاگا بے پیر، سن کے یہ پچھلے قدم فوج میں بھاگا بے پیر، پھر کمانداروں سے کہنے لگا چلا کے شریر، بے خطا دل برے شبیر پہ برساؤ تیر، بے خطا دل برے شبیر پہ برساؤ تیر، اور سن کے یہ آپ نے بھی کھینچ لی فوراً شمشیر، ہو کے برہم جو بڑھے رنج و تاب بڑھنے لگا، اور آستین چڑھنے لگی، غیظ و غضب بڑھنے لگا، آستین چڑھنے لگی، غیظ و غضب بڑھنے لگا، جنگ آغاز ہوئی، فوج بڑھی، تیر چلے، لڑنے تن تن کے جوانوں کی طرح پیر چلے، شیر زخمی ہو یہ کرتے ہوئے تدبیر چلے، اور آپ ادھر کرتے ہوئے نعرہ تکبیر چلے۔ سلوات دیجئے محمد وآلہ یا علی۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ ادھر کرتے ہوئے نعرہ تکبیر چلے اور تیغ چلنے لگی، بدعت کے شجر کٹنے لگے، سر قلم ہونے لگے، قلب و جگر کٹنے لگے، تیغ چلنے لگی، سر قلم ہونے لگے، بدعت کے شجر کٹنے لگے، سر قلم ہونے لگے اور قلب و جگر کٹنے لگے. جس برے پہ پڑے دو ہاتھ ہوا زیر و زبر، جس برے پہ چلے دو ہاتھ ہوا زیر و زبر. ہاتھ یہاں کٹ گئے اس کے، وہ اڑا اس کا سر. ہاتھ یہاں کٹ گئے اس کے، وہ اڑا اس کا سر. منہ کے بھل یہ جو گرا، بھاگ گیا وہ اٹھ کر. ارے کبھی گھوڑوں پہ چڑھے وہ، کبھی گھوڑے ان پر، کبھی گھوڑوں پہ چڑھے وہ، کبھی گھوڑے ان پر. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. کبھی گھوڑوں پہ چڑھے وہ، کبھی گھوڑے ان پر. اور بھاگنے کے لیے رستہ نہ کہیں پاتے تھے، ہو کے مجبور جہنم میں چلے جاتے تھے. صلوات بھیجئے محمد و آل یا علی. اللہ اکبر. یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہو کے مجبور جہنم میں چلے جاتے تھے. اس کا سر کاٹ لیا، دوڑ کے اس کا زانو، سینہ زخمی کیا اس کا اگر تو اس کا پہلو، انگلیاں قطع ہوئیں اس کی تو اس کا بازو، اور بھر گئی خون میں جبیں اس کی تو اس کے ابرو، اور آنکھیں پتھرائے ہوئے دم کو چرائے ہوئے تھے. آنکھیں پتھرائے ہوئے دم کو چرائے ہوئے تھے. زندہ بھی سب مردوں کی شکل بنائے ہوئے تھے. زندہ بھی مردوں کی سب شکل بنائے ہوئے تھے. چھپ گیا خوف سے خیمے میں وہ خود سر جا کے. چھپ گیا خوف سے خیمے میں وہ خود سر جا کے، اور ڈر سے پنہا وہ قناتوں میں ہوا گھبرا کے. ڈر سے پنہا وہ قناتوں میں ہوا گھبرا کے، اور ٹل گیا آنکھ کے بچتے ہی یہ موقع پا کے. ٹل گیا آنکھ کے بچتے ہی یہ موقع پا کے، اور جوڑ کر ہاتھ گرا کو پاؤں میں کوئی آ کے. اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے چار طرف پھرتے تھے، پیچھے کو دیکھتے تھے، سامنے کو گرتے تھے. پیچھے کو دیکھتے تھے، سامنے کو گرتے تھے. کھا کے تلوار جب بھاگا تو جھپٹ کے مارا. کھا کے تلوار جب بھاگا تو جھپٹ کے مارا. وہ آ گیا ڈر کے جو پہلو میں سے ہٹ کے مارا.
پیچھے آیا جو دغا باز پلٹ کے مارا اور آ گیا سامنے جو یل اسے ڈٹ کے مارا اور شیر نے سامنے روباہوں کو تھمنے نہ دیا شیر نے سامنے روباہوں کو تھمنے نہ دیا اور کھیت میں پاؤں کسی ایک کا جمنے نہ دیا صلوات بھیجئے محمد و آل محمد یا علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کھیت میں پاؤں کسی ایک کا جمنے نہ دیا غصے میں چھین لی تیغ اس کی تو اس کا خنجر غصے میں چھین لی تیغ اس کی تو اس کا خنجر یہ کما توڑ دی جھنجلا کے یہ کما توڑ دی جھنجلا کے تو کاٹا وہ تبر اور ڈان نیزوں کے قلم کر دیے تیروں کے پر اور چیر ڈالی سپریں غیظ میں آ کر اکثر چیر ڈالی سپریں غیظ میں آ کر اکثر اور یہ ارادہ تھا ایک آن نہ تاخیر کریں اور باب خیبر ہو تو 2 انگلیوں سے تیر کریں اسے کاٹا اسے چھانٹا اسے تاکا تھم کے اسے کچلا اسے روندا اسے پٹکا زی سے اسے دابا اسے پھینکا کیے اس پر حملے اور اسے پکڑا اسے چھوڑا وہ مرا بے مارے اسے کاٹا اسے چھاٹا اسے تاکا تھم کے اسے کچلا اسے روندا اسے پٹکا زی سے اسے دابا اسے پھینکا کیے اس پر حملے اور اسے پکڑا اسے چھوڑا وہ مرا بے مارے ہوش گم کر دیے آدھا کے سنبھلنے نہ دیا ہوش گم کر دیے آدھا کے سنبھلنے نہ دیا اور اس طرح گھیر کے مارا کہ نکلنے نہ دیا ہوش گم کر دیے آدھا کے سنبھلنے نہ دیا اور اس طرح گھیر کے مارا کہ نکلنے نہ دیا صلوات بھیجئے محمد و آل محمد یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثابت اس تیغ نے جسم ایک نہ پے کر چھوڑا مل گئی جس کے گلے جان ہی لے کر چھوڑا مل گئی جس کے گلے جان ہی لے کر چھوڑا اس نے بے کاٹے نہ دوشو کمرو سر چھوڑا فوج چھوڑی نہ پرا چھوڑا نہ لشکر چھوڑا اور ہر طرف بھاگتے
ہر طرف بھاگتے اشرار نظر آتے تھے، لاکھوں بے دینوں میں دو چار نظر آتے تھے۔ بڑا صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مرثیے میں تحت لفظ مرثیے میں کھلی جنگ کا رنگ جو آپ کے پیش نظر کس طریقے سے شاعر لکھا کرتے تھے، تھوڑی سی یہاں پہ محنت بس ہمارا تھوڑا سا ہے، مگر کس طریقے سے بیان ہوتا تھا اس زمانے میں، لاکھوں بے دینوں میں دو چار نظر آتے تھے۔ تاریخی حساب سے یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ لوگ سنتے ہیں علماء سے کہ امام حسین علیہ السلام بیٹے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جری پہلوان، عرب کا ایک جری پہلوان حضرت علی اکبر کے مقابلے پہ آ گیا ہے۔ دعا کرواتے ہیں، فضہ خیمے میں جا کے دعا کہو رباب سے کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، بے حد جری پہلوان ہے اور میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے، لاکھوں بے دینوں میں دو چار نظر آتے تھے، آ گیا جوش وغا میں مگر ایک ناہنجار، میں نخوت سے تھا بدمست کچھ ایسا سرشار، میں نخوت سے تھا بدمست کچھ ایسا سرشار، آتے ہی کرنے لگا بے ادبانہ گفتار، آتے ہی کرنے لگا بے ادبانہ گفتار، اور کہا اکبر نے کہ خاموش ہو بس او مکار، اب کہا منہ سے اگر ہاں نہیں بہتر ہوگا، اور پیپلا تیغ کا حلقوم کے اندر ہوگا، پیپلا تیغ کا حلقوم کے اندر ہوگا۔ سن کے اس تان کو جھنجھلا کے یہ بولا ازلم، سن کے اس تان کو جھنجھلا کے یہ بولا ازلم، ہاں خبردار کہ اب ہوتا ہے سر تن سے قلم، ہاں خبردار کہ اب ہوتا ہے سر تن سے قلم، اور کھیت سے پیچھے کہیں ڈر کے نہ ہٹ جائیں قدم، کھیت سے پیچھے کہیں ڈر کے نہ ہٹ جائیں قدم، اور خوف سے میرے نہاں زیر زمین ہے رستم، خوف سے میرے نہاں زیر زمین ہے رستم، اور نوجوانی ہے ابھی بیاہ کے ہیں دن تیرے، کھیلنے کھانے کے دنیا میں ہیں یہ سن تیرے، کھیلنے کھانے کے دنیا میں ہیں یہ سن تیرے۔ اس طرف شیر نے نعرہ کیا، اس طرف شیر نے نعرہ کیا، یہ بکتا ہے کیا، یہ سر میرا کاٹنا کیا منہ کا نوالا سمجھا، سر میرا کاٹنا کیا منہ کا نوالا سمجھا، اور پیچھے ہٹ جائیں قدم یہ نہیں اپنا شیوا۔ ارے حضرت عباس علمبردار کے سکھائے ہوئے ہیں علی اکبر، پیچھے ہٹ جائیں قدم یہ نہیں اپنا شیوا، اور زلزلہ آئے زمین کو تو نہ جنبش ہو ذرا، ابو تراب کا پوتا ہے، ابو تراب کا پوتا ہے، زلزلہ آئے زمین کو تو نہ جنبش ہو ذرا، اور سامنے آئیں اگر جن و ملک ہٹ جائیں اور ہم جگہ سے نہ ہٹیں، سارے فلک ہٹ جائیں ہم جگہ سے نہ ہٹیں، سارے فلک ہٹ جائیں۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔
رحم کھاتا ہے جوانی پہ میری او ازلم، اے عمر پہ اپنی تجھے چاہیے کرنا ماتم، تیغ کا کھیل دکھائیں گے ابھی تجھ کو ہم، اور بیاہ کی کچھ ہمیں شادی ہے نہ مرنے کا غم، اور اپنا محبوب سے صاحب فن جانتے ہیں، اور تیغ کو بر میں جوان مرد دلہن جانتے ہیں، تیغ کو بر میں جوان مرد دلہن جانتے ہیں۔ دھمکیاں دے کے ڈراتا ہے تو ہر بار شریر، دھمکیاں دے کے ڈراتا ہے تو ہر بار شریر، ارے یہی دعویٰ ہے تو لے میان سے تلوار شریر، اور دیکھ لیں ہم بھی، دیکھ لیں ہاتھ تیرے ہم بھی تو دو چار شریر، میرا منہ تکتا ہے کیا ایک کر تو صحیح وار شریر، کر تو صحیح وار شریر، اور یہ صحیح پیلے دما سے بھی تنو مند ہے تو، وہ ایک ہی ضرب میں بس خاک کا پے بند ہے تو۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ دھمکیاں دے کے ڈراتا ہے تو ہر بار شریر، یہی دعویٰ ہے تو لے میان سے تلوار شریر، اور دیکھ لیں ہم بھی ہاتھ تیرے دو چار شریر، میرا منہ تکتا ہے کیا کر تو صحیح وار شریر، یہ صحیح پیلے دما سے تنو مند ہے تو، وہ ایک ہی ضرب میں بس خاک کا پے بند ہے تو۔ نعرہ شیر کو سنتے ہی کما دوش سے لی، نعرہ شیر کو سنتے ہی کما دوش سے لی، تیر پھینکے سوئے اکبر، یہ خطا تھی پہلی، شیر محفوظ رہا یوں کہ ہوا بھی نہ لگی، شیر محفوظ رہا یوں کہ ہوا بھی نہ لگی، اور پٹکی بل کھا کے کما دیکھا جو ترکش خالی، پٹکی بل کھا کے کما دیکھا جو ترکش خالی، اور دل میں سوچا بس اب جان بچا کر بھاگو، دل میں سوچا بس اب جان بچا کر بھاگو، اور ناگہاں آج قضا آ گئی سر پر، بھاگو نار جگہاں آج قضا آ گئی سر پر، بھاگو۔ بھاگنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، شیر نے للکارا کہ تھم، اے رن سے جانا ہے تو اب جائیو سر کر کے قلم، کون ثابت قدم اس دم ہے بتاؤ ازلم، اے جا کے چھپنا وہاں اب تو بھی جہاں ہے رستم، جا کے چھپنا وہاں اب تو بھی جہاں ہے رستم، اور پہلواں تو ہے تو پھر جاں کا چرانا کیسا، اور کھیل سے لڑکوں کے یوں منہ کا پھرانا کیسا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ کھیل سے لڑکوں کے یوں منہ کا پھرانا کیسا، سوچا نامرد نے اب جان پھنسی ہے بے ڈھب، سوچا نامرد نے اب جان پھنسی ہے بے ڈھب، اور کھینچ کر تیغ کو غصے میں بڑھا دشمن رب، کھینچ کر تیغ کو غیظ میں بڑھا دشمن رب، غصے میں بڑھا دشمن رب،
اور دل بڑھانے کو ستمگار کا بڑھا لشکر سب، اور کہا اکبر نے ہمارا بھی یہی تھا مطلب، کہا اکبر نے ہمارا بھی یہی تھا مطلب، اور دیکھیں نزدیک سے جو یل سپہ شام کے ہیں، اور کی تھی تیروں نے خطا ہاتھ یہ سمسام کے ہیں۔ وار جو اس نے کیا آپ نے خالی وہ دیا، ہاتھ شل ہو گیا، بھولا وہ جفاکار وغا، اس کا رکنا تھا کہ رہوار پہ غازی سنبھلا، کہا ہوشیار کہ آپ پہنچی تیرے سر پہ قضا، اور جان بچ جائے اب ایسی کوئی تدبیر نہیں، موت ہے تیری میرے ہاتھ میں شمشیر نہیں، موت ہے تیری میرے ہاتھ میں شمشیر نہیں۔ اور تول کر تیغ بڑھا غیظ و غضب میں صفدر، تول کر تیغ بڑھا غیظ و غضب میں صفدر، سمجھا نامرد کہ آ پہنچ قضا اب سر پر، اور چھپ گیا خوف سے گردے میں سپر کے خود سر، اور ہاتھ تلوار کا جرار نے مارا کس کر، اور سپر و خود و سر و قلب و جگر کو کاٹا، زین کو تن کو گھوڑے کی کمر کو کاٹا۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تول کر تیغ بڑھا غیظ و غضب میں صفدر، اور سمجھا نامرد کہ آ پہنچ قضا اب سر پر، چھپ گیا خوف سے گردے میں سپر کے خود سر، اور ہاتھ تلوار کا جرار نے مارا کس کر، اور سپر و خود و سر و قلب و جگر کو کاٹا، زین کو تن کو گھوڑے کی کمر کو کاٹا۔ صلوات بھیجئے محمد والے میں۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سپر و خود و سر و قلب و جگر کو کاٹا، زین کو تن کو گھوڑے کی کمر کو کاٹا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مرثیے میں جو پہلوان سے ایک جنگ ہوتی تھی، اس کا رنگ آپ کے سامنے جو پیش نظر آپ کے اس کی منظر کشی، تو جھوم کر آپ نے تکبیر کا نعرہ جو کیا، جھوم کر آپ نے تکبیر کا نعرہ جو کیا، جھک گئے شکر کے سجدے میں شہنشاہ خدا۔ عزیزان گرامی، اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں آپ علماء سے سنتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر رن سے واپس آتے ہیں، اے بابا یہ فوج اور یہ پہلوان تو کچھ بھی نہیں، مگر ہائے پیاس، ہائے پیاس مارے ڈال،
ضعیف باپ ہے، جوان بیٹے کی پیاس محسوس کر رہا، بے کس ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اے اکبر، اے علی اکبر، اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ حضرت علی اکبر قریب آتے ہیں، زبان دہن میں دیتے ہیں۔ اے بابا، آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ واپس جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ بس یہ وہ موقع ہے جہاں حسین نے، آقا حسین نے خیمے میں کہلوا دیا، اے رباب، اب علی اکبر کی واپسی کے لیے دعا نہ کرنا، اب علی اکبر کی واپسی کے لیے دعا نہ کرنا۔ چار جانب سے کیا فوج ستم نے حملہ، اور گھر گیا برچھیوں والوں میں وہ نازوں کا پلا۔ لاکھوں دشمن ہیں، لاکھوں دشمن ہیں، نہیں کوئی بچانے والا۔ کون بے کس کی ہے امداد کو آنے والا؟ زخم پر زخم لگے تھے، زخم پر زخم لگے تھے، وہی تیور تھے مگر، وہی تیور تھے مگر، پرچھی ایک ماری ستمگار نے موقع پا کر، توڑ کر سینے کو زخمی کیا غازی کا جگر۔ ساتھ خیر نیزے کے کلیجہ نکل آیا باہر، خون بہنے لگا سینے سے، بدن تھر آیا، یا علی کہہ کے وہ جرات زمین پر آیا۔ گر کے آواز دی، گر کے آواز دی، یا سید والا قصد کچھ اور لائنوں کا ہے، بابا آؤ، مرتے دم دیکھ لوں میں آپ کا چہرہ، آؤ رہ نہ جائے دم آخر یہ تمنا، آؤ حضرت دید میں مشکل سے یہ جان نکلے گی، آپ آئیں گے تو یہ روح رواں نکلے گی۔ اے سن کے یہ خاک بسر اور رن کی طرف شاہ چلے، سن کے یہ خاک بسر رن کی طرف شاہ چلے، ہر قدم کرتے ہوئے نالائے جاں کا چلے، تھامے ہاتھوں سے جگر سید زیجا چلے، ٹھوکرے کھاتے ہوئے بھرتے ہوئے آہ چلے، ہر طرف ڈھونڈتے، آقا حسین کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، ہر طرف ڈھونڈتے اکبر کو چلے جاتے تھے، کس طرف وہ علی اکبر، کس طرف وہ علی اکبر، یہی چلاتے تھے۔ ایک جانب سے صدا آئی، اے بابا جان اب تن سے نکلتی ہے، اے مسیحا ہیں ادو گھیرے ہوئے، سید والا اے سخت آفت میں ہے،
یہ آپ کا پالا، آؤ سن کے آواز پسر، سن کے آواز پسر، تھام کے دل شاہ گرے، دیکھا فرزند کو کر کے بس گاہ گرے، سینے سے بیٹے کو لپٹا کے جو روئے سرور، سینے سے بیٹے کو لپٹا کے جو روئے سرور، اے عشق منہ پر جو گرے، سمجھے یہ دل میں اکبر، پانی لایا ہے کوئی میرے واسطے جا کر، کہا پانی نہیں پینے کا ہے پیاسا سب گھر، 3 دن ہو گئے بچوں نے نہ پایا پانی، اے علی اصغر کے لیے خیمے میں لے جا پانی، علی اصغر کے لیے خیمے میں لے جا پانی۔ شہ نے رو کر کہا پہچانا نہ تم نے بیٹا، شہ نے رو کر کہا پہچانا نہ تم نے بیٹا، باپ آیا ہے، کہو دل پہ گزرتی ہے کیا، آنکھیں کھول کر آنکھیں ذرا دیکھو تو، اے میں تم پہ فدا، اے آپ کے حال نے بنایا یہ ہمارا نقشہ، سر پہ امامہ نہیں، پاؤں میں نعلین نہیں، اے دل تڑپتا ہے میرا، کسی طرح مجھے چین نہیں۔ شہ کی آواز کو پہچان کے بولے اکبر، شہ کی آواز کو پہچان کے بولے اکبر، جلد اب خیمے میں لے جائیے ہم کو سرور، مرتے دم دیکھ لیں پھر ایک دفعہ، مرتے دم دیکھ لیں ماں بہنوں کو پھر ایک نظر، کہیں بے پردہ نہ خیمے سے نکل آئے مادر، ایک ہلد ہے فوج نہ کس طرح میں شرماؤں گا، سر کھلے دیکھ کے بے موت ہی مر جاؤں گا۔ اور شہ نے فرمایا لیے چلتے ہیں گھر میں بیٹا، شہ نے فرمایا لیے چلتے ہیں گھر میں بیٹا، اٹھ کے پھرو آپ نے مضبوط کمر کو باندھا، یا علی کہہ کے جو آقا نے اٹھایا لاشا، جو وائل آلاتے دل ان کا ہلا، نوح اگر روح نبی قبر سے باہر نکلی، فاطمہ پیٹتی مرقد سے کھلے سر نکلی۔ آخری دو بندے، بس آخری دو بندے، شہ لیے آتے تھے مقتل سے پسر کا لاشا، در سے زینب نے جو دیکھا نہ رہے ہوش بجا، چلی خیمے سے یہ کہتی ہوئی اے بھیا تیری غربت تنہائی و غربت پہ وہ صدقے بہنا، کون امداد کو آئے نہیں یاور بھائی، لاش لینے کے لیے آئی ہے خواہر بھائی۔ شہ نے دیکھا کہ چلی آتی ہے بنت حیدر، لاش پہ خاک پسر رکھ کے پکارے سرور، اے باپ زندہ ہے اٹھانے کو
لاش پسر، تم اب آپ زندہ ہے، اٹھانے کو ابھی لاش پسر، اور کیا غضب کر دیا، کیوں خیمے سے نکلی خواہر، تم کو اکبر کی قسم، خیمے میں جاؤ زینب، ہم ابھی زندہ ہیں، بے پردہ نہ ہو زینب۔ عزیزان گرامی، آپ کو اللہ سوائے غم حسین کسی غم میں نہ رلائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا کرے، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار ملے، جو تعلیم یافتہ ہیں وہ اچھے سے اچھے اگزام پار کر سکے، ترقی ہو، امام زمانہ کو جلد از جلد ظہور ہو، اور ہم سب کو ان کے سپاہی ہو۔